عدالت میں اگلا سوال کیا جاتا ہے تھپڑ پہ. جی 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 بالکل. تھپڑ کیوں تھپڑ ضروری تھا؟ وہ بھی مرتسم جیسے بندے سے. میں اب آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ کیا چاہتے ہیں, ہم بس یہ چاہتے تھے کہ مرتسم تھپڑ نہ لگائے اس کو. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تھپڑ وہ چیز کی نا معافی میں ابھی تک دل سے دے نہیں سکی ہوں مرتسم کو, میں کیا کروں. اچھا وہ تھپڑ اگر حیا کو پڑتا ہے ہضم ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ایون ماں بیگم نے جو اس کو میرب کو لگایا وہ بھی ہضم نہیں ہوا. اچھا چلے میں اس کو پھر سے کر دیتی ہوں. جو یور آنر, دیکھیں دراصل ہوا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ڈائلاگس کتنے تیز اور کتنی روانی میں, اور صرف اس کو الزام دے رہے تھے, تم یہ تمہاری وجہ سے تم پہ تمہیں لعنت بھی نہ بھیجوں گی. آپ دیکھیں ایک بندہ جو فور سپوز آپ کے ایک اونر ہو یا اپنے فیملی کا ایک جو ہے بڑا ہو, جس کو یہ اتنی چھوٹی عمر میں چاچا بیٹھا ہوا ہے لیکن سب کچھ تم ہو, تمہارا فیصلہ اس گھر کا آخری فیصلہ کا, اس کو نا آپ منہ پہ کہنا ہے تمہیں لعنت بھیجتی ہوں, تمہیں یہ, میں تو تمہیں دیکھنا بھی نہیں پسند کروں, یہ اوپر سے اس کو دھکے دھریے, وہ آؤٹ آف کنٹرول. مجھے لگتا ہے یہ میرا سوال ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیسے, وہ آؤٹ آف وے جا کے اس کو بے عزت کر رہی ہے, وہ اس کو چپ کیسے کرائے گا. مے بی یہ تھپڑ اس کا ریئیکشن ہو چپ کروانے کا, اور اس پہ بھی پھر وہ بے ہوش ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ملتا ہے ہمارے پڑوسی محبت کرنے والے لوگوں سے ملتا ہے کہ وہ اس کو پکڑا نہ پکڑے گرا دے. فور سپوز ایک لڑکی بے ہوش ہو رہی ہے, آپ اس کو پکڑیں گے نا, نہیں کیمرہ بھائی آپ اس کو پکڑیں گے نا بھائی, یہاں پہ یہ گر جاؤ مر جاؤ, میرا کیا جائے, میرے کو تھپڑ مار دیا. تو یہ میرا ان کے لیے بھی ایک ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ اس کو آئی تھنک سو وہ سین کی نیڈ اس کے لیے بنا, میرا کوئی ایک مقصد نہیں تھا کہ تھپڑ ضروری ہے یا کیا. وہ اتنا بول رہی ہوگی, میں نے اس کو اور لکھا, میں نے کہا وہ بولتی جا رہی ہے, اس کو دھکے دے رہی ہے, اس کو یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, اس کو کنٹرول میں نہیں آ رہی, تو اس نے تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بہت سارے دلوں کو بہت سارے گالوں کو چھو کے گزرا, میرب کو تو اتنا چھو کے نہیں گزرا, وہ تو بہوش ہو گئی, آرام سے ریلیکس ہو گئی. بہت سارے لوگ اٹھ کے ہاں کیوں میرب کو تم نے تھپڑ مارا. آپ دو جواب. کیونکہ جب ایک خاتون نے اسکرپٹ لکھا ہو اور اسکرپٹ میں ایک خاتون کو تھپڑ پڑ رہا ہو, تو بس پھر مجھے اور بہت سے میرے جیسے آڈینسز یہ سوچ ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عورت بدتمیزی کرے تو اس کو تھپڑ مارنا جائز ہو جاتا ہے. نہیں, اگر ایک کردار بدتمیزی کرے نا, تو یہاں پر اگر مرتسم ایسے کر رہا ہوتا, وہ آپ ایسے باہر ہو رہا تھا, تو ماں بیگم اس کو تھپڑ مار سکتی ہے. بٹ وہ ماں ہے اس کی. ہاں ماں کا حق ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو رابعہ دیکھو پھر اگر میں سوسائٹی کے نارم سے ہٹ کے جاؤں گی, بہت ساری جگہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت. بالکل اوکے ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا مجھے بتائیں, کوئی جو ہمارا ماحول ہے, میں نہیں کہنا چاہ رہی کہ میں کسی پرٹیکولر ایریا کو کہہ رہی ہوں, لیکن بہت ایجوکیٹڈ فیملیز میں بھی بالکل ہوتا ہے, پڑھتے ہیں. بالکل. اگر میں کہوں کہ بھائی میں دکھا رہی ہوں کہ ریئلٹی میں ایسا ہوتا ہے, تو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ عورت کو کیوں تھپڑ مارا, یہ وہ, دیکھیں میں اس وقت شاید آپ کہیں گے اس ٹرانس میں تھی کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ ہر. اور شی از انسلٹنگ می لائک ڈے اینڈ نائٹ, شی از انسلٹنگ می, اینڈ اب وہ بالکل آپے سے جا رہی ہے, تو میں بھی وہ اس کا ریئیکشن تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں ہے. اگر یہی عورت مرد کو تھپڑ مارتی نا, تو بھائی میرے جو دروازے کے اوپر نا ایسے پتھر پڑنے تھے کہ بس نہیں پتھر پڑنے تھے, اور یہ کیا دکھا دیا یہ. اچھا ایک مجھے اس پہ بات یاد آئی, ریسنٹلی میں نے کوئی ایک دو چیزیں دیکھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, اس میں بیٹا اٹھ کے باپ کو تھپڑ مارتا ہے. ایسا کبھی نہیں دکھایا گیا تھا, اب یہ عام ہو گیا. اسی لیے ہم تھپڑ کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ پھر جب تھپڑ آپ یوز کر رہے ہیں تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہتی کہ کون کس کو مار رہا ہے. تو اس لیے یہ تھا کہ کیونکہ ایک طرف تو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ وہ دکھا رہی ہیں جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کیونکہ آپ کا اسکرپٹ اتنا اسٹرانگ ہے, ماشاء اللہ سے آپ لکھتی اتنا خوبصورت ہیں, آپ کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے جو دلوں پہ چھا گیا ہے, تو شاید ہم اس کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے تھے ٹو شو کہ اگر عورت اس طرح کریے تو اس کو کیسے آپ ٹریٹ کریں, انسٹیڈ کہ ہم تھپڑ دکھاتے ہیں. بس یہ ایک آئیڈیا ہے. بٹ میں رابعہ بالکل آپ سے اتفاق کرنا چاہوں گی, میں اگلے اسکرپٹ میں ایسا کچھ نہیں دکھاؤں. اٹس اے کنورسیشن جو ہم بھی آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. بالکل, لیکن ایز اے رائٹر آپ دیکھیں نا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے, یہ بھی مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ میری ہیپننگ کہاں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وہاں پر فیل ہوئے. میں کسی کو کوئی الزام نہیں دینا چاہوں گی پروڈکشن میں بھی, یا کسی کو, یہ میں نے لکھا ہے, میں مانتی ہوں, میں نے سچ میں ایسی نیت سے نہیں دیکھا, لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے, عورت کو ایسے بھی چپ کروایا جاتا ہے. لیکن پھر اب ٹائم ہے نا کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ مل کے اس چیز کو چینج کریں اور دکھائیں کہ ڈفرینٹ طریقے سے بھی چپ کرایا جا سکتا ہے, یا چپ کرانے کی ضرورت نہیں. مجھے لگتا ہے کیونکہ مرتسم چپ نہیں کرا رہا ہے, مرتسم سن رہا ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں سنتے وہ اس کو دھکے سن رہا ہے, نہیں اس کے بعد سے مرتسم سن رہا ہے. See, that's the beauty of مرتسم نا. تو بس تھپڑ کا اثر اس پہ ہوا نا, مجھے لگا یہ تھپڑ مرتسم پہ خود کے اس کے دل پہ لگ گیا ہے. مرتسم کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا. چلیں خیر, ہم تھپڑ پہ تو زیادہ اٹک گئے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن.
which is the contract جو شادی پہ وہ کرتی ہے. تو اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کا کہ میاں بیوی میں کوئی فزیکل کنیکشن نہیں ہوگا, اس کا کوئی وہ ایک میسج ہے جو کمیونیکیٹ کیا جائے گا, اس کا کوئی مقصد ہے, یا یہ تھوڑا سا ہک تھا جیسے آپ لوگوں سے یہ کانٹریکٹ ہضم نہیں ہو رہا, آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں سے کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے آگے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے. چلے ہاں جی, آپ کا سوال آپ پھر سے جو ہے ایک بار بتا دیں, کیا آپ کا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ فزیکل کنیکشن نہ ہو میاں بیوی کے درمیان, یہ جو کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے میرا مرتسم سے, تو اس کانٹریکٹ کو اس اینگل کو بیچ میں لانے کے لیے کوئی میسج ہے جو آپ دینا چاہ رہی ہیں, یا یہ ایک ہک ہے ایک لوگوں کو انٹرسٹ کرانے کے لیے, ایک ٹویسٹ ہے جو ڈالا گیا؟ سیریسلی میں اس بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, بہت سارے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں جن کی شادی بالکل ان کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ ہمارے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے پہ ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے لڑ رہے ہیں, اپنے مسئلے بیان کر رہے ہیں, یہ تو ایسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو مجھے تو بالکل اس کی شکل نہیں پسند, مجھے تو بالکل ان کے بچے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو پتا ہے کہ یار سب چیز مجھ پہ تھوپی گئی ہے, باپ ماں چھین لیے, زبردستی یہاں کر لا کے قید کر دیا, واپس جا ہی نہیں رہے, شادی میرے اوپر ڈال دیے. وہ بندہ جس کو میں پسند نہیں کرتی, جس کو میں بہت وہ کیا کہتے ہیں جو مطلب سر پہ سوار ہو گیا, سر پہ سوار ہو گیا ہے, وہ جو امپوزنگ ہے ہر بندے پہ اس کی حکمرانی ہے. مجھے یہ حکمران نہیں پسند, مجھے ایسا مرد نہیں پسند, ایسا مرد نہیں پسند اس نیچر کا. وہ تو ابھی اس کے مرتسم کی محبت تو آگے بڑھے گی, اس کے ساتھ جوڑے ہیں تو واٹ ایور میں بھی کل کو یہ شادی ہو جائے گی تو یہی ہوگا. شادی کا کیا مطلب, آگے پھر بچے فیملی یہ وہ, تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, تو پھر وہ کانٹریکٹ کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. اور اس نے ساری دنیا کو نہیں بتایا کہ جی میں کانٹریکٹ کر رہی ہوں, اس نے اس سے بندے سے کیا ہے, ڈائریکٹ تم سے کر رہی ہوں. ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ ہے, غم کی نشانی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا غرض بھی ہے, اور اس کو اپنی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ جب اتنا سب کچھ زبردستی ہو گیا ہے, لا کے قید کر دیا ہے, میں کیا تھی, میں کیا بن گئی, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ تو ڈر رہی ہے نا, ایک ڈر بھی رہی ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک لکھوا دیتی ہے, اور آگے جا کے میوٹ ہو جاتا ہے. I like this, but thank you for explaining. I think یہ بہت اچھا اینگل آپ نے بتایا ہے کہ میں رابعہ جب میں دیکھتی ہوں ایسے کپلس کو کہ بھائی اتنی زبردستی ان لوگوں کی شادی کروا دی ہے, بالکل ایک دوسرے کو زہر لگ رہے ہیں, پھر ان کے بچے ہو رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کانٹریکٹ کو آپ پازیٹیو وے میں لیں, ٹھیک ہے نا, میں بھی محبت ہو وہ خود ہی پھاڑ دے. اس نے کہا نا ایک بار تم یہ کانٹریکٹ خود ہی پھاڑو گی, محبت, میں نے کہا نا میری ساری چیز بہن محبت پہ اٹکی ہوئی ہے, تو محبت ہوگی تو اس کانٹریکٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی. But let's how it will be, you know, how it breach. کیسے ہوگا بریچ, یہ آپ دیکھیں گے, مزہ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ماں بیگم کا کیریکٹر, ہاں وہ بھی انسپریشن آپ کی جو خاتون کا ذکر کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے وہ ایک رو بیسڈ عورت ہیں, ایک خاندان کی بڑی ہیں جن پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ مجھے گھر کی عورتوں کو کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے, اب اپنی عورتوں پہ تو ان کا چلتا ہے, کام والیوں پہ, حیا پہ, مریم پہ, لیکن جو مورل ویلیوز ہیں, جس طرح سے پڑھائی پورا پڑھو بھائی, چین تک جانا چاہے تو وہ عورت پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. حیا کی بھی پڑھائی پہ وہ کہتی ہے تم تو گھر بیٹھ گئی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا, اس کو بے حیائی نہیں پسند. ایسی عورتیں جو ہمارے گھر کی بڑی ہوتی ہیں, ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر میری بیٹی گھر سے یہ سیکھے گی نا, باہر اس کا نام خراب ہوگا. تو مجھے لگتا ہے وہ ویسی عورت ہے. دوسرا, وہ جس گدی پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس پہ اس کی جو عورتیں آتی ہیں وہ ان سے پیسے ویسے نہیں لے رہی, ٹھیک ہے, وہ ان کے مسئلے حل کر رہی ہے. اگر وہ فور سپوز کہ میرے پاس مت آیا کرو, کہیں اور جاؤ, تو یہ پھر آپ دیکھیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر میں پھر وہ چینج کر دوں تو پھر اسکرپٹ ہی چینج ہو جائے گا نا, یہ تو پھر دوسرا ہی اسکرپٹ بن جائے گا. میں نے ان کا کردار ہی یہ بنایا ہے, وہ میرب کے خلاف نہیں ہے, وہ میرب کو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تم شادی ہو گئی ہے تو اس ماحول میں ڈھلو. اب وہ لڑکی نہیں ڈھل رہی, ایکسیپٹ نہیں کر رہی, مرتسم کو نہیں کری, اوپر سے نقصان پہ نقصان دیے جا رہی ہے, تو تپے گی نہیں ماں کہ یار ایک ہی وارث ہے, شوہر بھی مر گیا, یہ وارث ہے, اب اس کے بھی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بچے گا. تو اس کو وہ ایک ماں بھی ہے, اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ میرب اس کو ایکسیپٹ کرے اور آ کے اس گدی پہ بیٹھے, وہ اس کو بٹھاتی ہے کہ تمہارے یہ مان ہے, یہ مرتبہ ہے, تم یہاں پہ بیٹھو گی تو وہ بھی اس کی عزت کرنا مطلب شروع ہو جائے گی. بٹ میں بھی چیزیں آگے اور کلیئر ہو جائیں, جس طرح سے کہانی چلے, یا پھر اور بگڑ جائیں. یا جائیداد بھی چاہیے اس کو, جائیداد بھی چاہیے. یہ میں نے اس لیے ڈالا تاکہ تھوڑی پکی ہو جائے چیز, کنفرم ہو جائے کہ کیا کیا لالچ بھی ہیں. لالچیں تو بہن ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کردار پرفیکٹ ہے. کون پرفیکٹ ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ والی زمین ہے, یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے, یہ ہماری ہو جائے.
اس میں تو پھر ایک الگ ہی ڈبیٹ ہے کہ پھر لڑکیوں کو بٹھا بھی دیتے ہیں, شادی نہیں کرواتے یہ. لیکن وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس نے میرے پہ یہ نظر کرم نہیں کی کیونکہ اس کا شوہر اس نے دیکھا کہ میرا, اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوفور کہ اس بندے نے کہا کہ میری بیوی مر گئی ہے, مجھے یہ بچی نہیں چاہیے, ان کو دے دی. اب وہ جو بندہ مر رہا تھا جو بڑا بھائی ہے, تو اس نے کہا کہ خاندان کی بیٹی ہے کہ باہر چلی گئی ہے, مرتسم سے میں اس کا رشتہ جوڑتا ہوں اور اس کی شادی کرواؤں گا. اور سب سے پہلے ان ماحول میں آپ کو بتاتی ہوں, سب سے پہلے چاچا کے بیٹے اور بیٹی کو ریکمینڈ کرتے ہیں, دین پھپھو کو. خالہ کا بیٹا اگر کچھ چل جائے تو آ جاتا ہے, ورنہ زیادہ پریفر کرتے ہیں.